لوگوں نے 500 سال حضور کی راہوں میں بیٹھ کے ان کا انتظار کیا. ہزاروں سال پہلے لوگوں نے مصطفیٰ کی آمد کا راستوں میں بیٹھ کے انتظار کیا. اگر وقت ہوتا تو انتظار کرنے والوں کی کہانی سناتا، لیکن آج صرف حضور کی باتیں کرنی ہے. کچھ دیر ذرا بول دے محبت سے سبحان اللہ. بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا سب کے؟ ہاں، بات سمجھ میں بھی آنی چاہیے. یہ نہیں کہ مولوی کرسی توڑ گیا. بس یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے رات ذکر کی میلاد کی محفل میں گئے تھے کیا تبدیلی آئی، تو کہنا صبح کو اٹھ کے کہ اب تک ہماری صبح گانے سن کے ہوتی تھی، آج کے بعد ہماری صبح نبی کی نعت کے ترانے سن کے ہوا کرے گی. یہ تبدیلی لانی ہے. اللہ اکبر فرماتی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، مبارکباد دیتا رہا. جانتے ہو فرماتی ہیں اللہ اکبر. پھر سیدہ آمینہ کے شکم سے نور اور خوشبوئیں نکلنے لگی. اللہ اکبر. جو کہتے ہیں حضور کی ماں باپ جہنمی ہے معاذ اللہ، میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں، آ میرے نبی کی ماں کی زندگی دیکھ. ابھی 4 یا 5 مہینے کا عرصہ گزرا ہے. اللہ اکبر. مکہ شریف کی گلیوں میں باتیں ہونے لگی. عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو 2 سال تک سوگ منانا ہے یا 1 سال تک سوگ منانا ہے. سوگ کا مطلب یہ تھا کہ بن سور کے نہیں نکلنا ہے، نئے کپڑے نہیں پہننے ہیں، خوشبو نہیں لگانی ہے. یہ سوگ میں شامل تھا. لیکن سنتے ہو جانتے ہو، ادھر حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں، ادھر مکے میں چرچے ہونے لگے. لوگوں نے کہا آمینہ بڑی عجیب ہے، ابھی شوہر کو انتقال ہوئے کچھ مہینے گزرے ہیں، اس نے خوشبو لگانی شروع کر دی ہے. یہ بات چلتے چلتے حضرت عبدالمطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے. لوگ اکٹھا ہو کے آئے، کہنے لگے عبدالمطلب بات بڑی ہے، لیکن بڑی ذات والے ہو، مکے کے سردار ہو، کعبے کے متولی ہو، لیکن کہنا بھی ضروری ہے. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم نہیں کہتے، پورے مکے میں باتیں ہو رہی ہیں. کہا کون سی باتیں؟ کہا سنا ہے کہ آپ کے بیٹے کے انتقال کو کچھ مہینے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی بہو نے خوشبو لگانی شروع کر دی ہے. آپ کے بیٹے کا سوگ نہیں منا رہی ہے آمینہ. اتنا سننا تھا عبدالمطلب کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ میری بہو سے زیادہ شریف تو کوئی خاتون بھی نہیں ہے. کہا ہم نہیں کہتے، پورا مکہ باتیں کر رہا ہے. ہر عورت کے منہ پہ یہ زبان پہ اس کے بات ہے کہ آمینہ ہر دن نئی خوشبو لگایا کرتی ہے، اور ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ مکے کی بڑی سے بڑے سردار گھر کے اندر وہ خوشبو نہیں ملے گی. اتنا سننا تھا. عبدالمطلب نے گردن جھکائی ہے، اپنے گھر آئے ہیں، اپنی شریک حیات کو بلایا ہے. حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے. فاطمہ کو بلا کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری شریک حیات میں مرد ہوں، تم آمینہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کے پوچھو کہ مکے میں باتیں ہو رہی ہیں، اس نے میرے بیٹے کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا ہے، وہ خوشبو کیوں لگا رہی ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھ میں ہمت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک دن میں نے کہا تھا آمینہ مجھے پتا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے. کہا اتنا کہنا تھا آمینہ کی پیشانی سے ایسا نور نکلا تھا کہ میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی. میری اوقات نہیں ہے کہ میں آمینہ سے سوال کر سکوں، آپ خود پوچھ لیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے حضرت عبدالمطلب آئے ہیں، نبی کی امی کے پاس آئے ہیں. نبی کی امی بیٹھی ہوئی ہیں، جیسی اپنے سسر نبی کے دادا کو آتے دیکھا ہے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، گردن جھکی ہے، آنکھوں میں حیا ہے. آکے کہتے ہیں بیٹی ایک سوال ہے. کہا بابا پوچھو کون سا سوال ہے؟ کہا بیٹی بتا تو صحیح، کیا تجھے میرے عبداللہ سے پیار نہیں ہے؟ کیا تجھے میرے عبداللہ کی زندگی پیاری نہ تھی؟ اتنا سننا تھا. چیخ نکل جاتی ہے سیدہ آمینہ کی. آج کس درد پہ ہاتھ رکھ دیا ہے عبدالمطلب نے، آج کون سا غم کا تار چھو دیا ہے عبدالمطلب نے. چیخ نکل جاتی ہے. کہا بابا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا بیٹی پتا تو صحیح، اگر تجھے میرے عبداللہ سے پیار ہے تو تو نے اس کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس کا سوگ کیوں نہیں مناتی؟ کہنے لگی بابا ساری رات عبداللہ کی یاد میں رو کے گزرتی ہے، میری صبح بھی رو کے گزرتی ہے، شام بھی رو کے گزرتی ہے. آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں نے سوگ منانا ختم کر دیا ہے؟ کہا بیٹی اگر سوگ منانا ختم نہیں کیا ہے تو پھر بتا تیرے بدن سے خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ ہمارے خاندان کی بیواؤں کا دستور ہے کہ شوہر کے وصال کے بعد 1 سال تک بدن سے خوشبو نہیں آنی چاہیے، مگر تیرے بدن سے خوشبو آتی ہے. اتنا سننا تھا. چیخ نکلی ہے نبی کی امی کی. رو کے کہتی ہیں ایک راز تھا میرے سینے میں، ایک درد تھا میرے سینے میں اس کو چھپانا چاہتی تھی، لیکن آج آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ کی ناراضگی کے ڈر سے بتانا پڑ رہا ہے. یہ بات صرف آمینہ کے بدن کی نہیں ہے. اور ٹھہریے تو صحیح. کہی ہے سیدہ
آمینہ، اور جانے کے بعد مٹی کی دیوار سے مٹی چھٹائی ہے، حضرت عبد المطلب کے ہاتھ پہ رکھی ہے، کہا ذرا اسے سونگیے۔ عبد المطلب نے مٹی سونگی ہے، وہ بھی خوشبو دے رہی تھی۔ کہتے بیٹی یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا بابا اس دیوار کو کل چھوا تھا، آج تک مہک رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا بیٹی اور بتا، اندر کہیں تکیہ لاتی ہے؟ کہا بابا اس تکیے کو سونگیے، جب تکیے کو سونگا تو خوشبو دے رہا تھا۔ کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا بابا سے بات یہ نہیں ہے، جس زمین پہ ہاتھ رکھ دیتی ہوں زمین مہکنے لگ جاتی ہے، دیوار چھو دیتی ہوں دیوار مہکنے لگ جاتی ہے، تکیے پہ سر رکھتی ہوں تو تکیہ مہکنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہا بیٹی بات کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا بابا مجھ سے آپ نے کہا ہے کہ میں کوئی خوشبو لگاتی ہوں۔ کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے۔ کہا بیٹی اگر خوشبو نہیں لگائی ہے تو تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کہاں سے آ رہے ہیں، خوشبو کے حلے کہاں سے آ رہے ہیں؟ جب نبی کی امی نے کہا تھا اے بابا جان سچ تو یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں مہکنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کہتی بابا وہ گلیاں مہکنے لگ جاتی جدھر سے آمنہ گزر جائے۔ کہا بیٹی تو نے سچ کہا؟ کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم یہ میری برکتیں نہیں، یہ آنے والے بچے کی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے جھوم گئے، کہنے لگے بیٹی اتنی شان والا بچہ؟ کہنے لگے بابا بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ کہا پھر؟ کہا میں پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، میں امید سے ہوں، لیکن بابا کبھی مجھے پیٹ کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوئی۔ اور فرماتی مکے کی ساری عورتیں جاتی ہیں پانی بھرنے کنویں پہ، سب ڈول رسی سے پانی نکالتی ہیں۔ ابا جی جب میں جاتی ہوں نا تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فرماتی ابا میں اپنے برتن بھرتی ہوں، اور جب واپس آتی ہوں تو مکے کی عورتیں کہتی ہیں آمنہ ذرا ٹھہر، تیرے قدموں کی برکت سے ہماری بھی پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ فرماتی کہ جب تک ساری عورتیں پانی بھرتی ہیں میں کھڑی رہتی ہوں اور پانی بھی یوں ہی کنارے تک رکا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، فرماتی جب سب پانی بھر لیتے ہیں تب میں واپس آتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی اور بھی کچھ؟ فرمانے لگی ہاں۔ کہا کیا؟ کہا کچھ دن سے عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا جب راستے میں چلتی ہوں تو پتھر بھی بولتے ہیں، درخت بھی بولتے ہیں، گھاس پھوس پیڑ پتے سارے بولا کرتے ہیں۔ کہا بیٹی کیا بولتے؟ تو کہنے لگی ابا جی جب میں آتی ہوں تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، یا ام رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر سلام ہو۔ اب مجھے بتائیے سچ بتانا، اگر ہم میلاد منائے تو کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے، اگر کوئی سنی نعرہ لگائے یا صلاۃ و سلام پڑھے تو کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں، انہیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ چل ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ مجھے پتا وہ مکے کے پتھر، وہ مکے کے درخت جو نبی کو نہیں نبی کی ماں کو سلام کرتے تھے، مجھے بتا وہ کس رضا کے پاس سیکھ کے آئے تھے، کس جلسے میں سنا تھا کہ سلام ایسے پڑھنا ہے؟ سوال کرو کس نے بتایا تھا؟ تو یہ کیا بتائیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یار کی نعتیں پڑھنے کے لیے اس کا خدا کافی ہے۔ جس سے ہم چاہیں گے اس سے محبوب کی باتیں کرا لیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہنے لگے ابا میں گزرتی ہوں درخت بھی بولتے پتے بھی بولا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہنے لگے ابا ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا ایک دن میں لیٹی تھی، میرے ماتھے پہ پسینہ آیا اور میرے کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے، میں نے مڑ کے دیکھا تو نورانی چہرے والی دو عورتیں تھیں، ہاتھ میں پنکھے تھے، ہوا کر رہی تھی۔ میں نے کہا خاتون میں نے تمہیں کبھی مکے میں نہیں دیکھا، یہاں آئی ہو، کہاں کی رہنے والی ہو؟ آنے والیوں نے کہا تھا آمینہ ہم زمین سے نہیں آئے، ہم تو جنت سے بھیجے گئے ہیں، ہم تو جنت سے بھیجے گئے ہیں۔ کس لیے؟ کہ رب نے فرمایا محبوب کی ماں کے ماتھے پہ پسینہ ہے، جاؤ جا کے خدمت میں ہوا کے جھونکی لے کے کھڑی ہو جاؤ۔
اللہ اکبر، مجھے بتائیے اتنی شان والا نبی اور پھر ہم اس کا میلاد نہ منائیں؟ آگ لگے تمہارے پیٹوں میں، مرو جل جل کے مر جاؤ، نبی کی نعت لکھنی ہے۔ ہاں حضور کا ذکر منانا نہ چھوڑنا۔ باتیں بہت ساری ہیں، پھر وہ رات بھی آ گئی جسے دنیا 12 ربیع النور کہتی ہے۔ سنیں گے تھوڑی دیر اور سنیں تو ذرا بول دیں۔ اللہ سلامت رکھے، جو لوگ کھڑے تھے ماشاءاللہ ابھی تک ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ جلسہ پورا کر کے جائیں گے۔ اور جا بھی کیسے سکتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جب حضور بلا رہے ہیں تو حضور کے بلائے ہوئے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ پھر وہ رات بھی آ گئی جس کو شب نور کہا جاتا ہے۔ اب ذرا دل تھام کے بات سننا، نبی کی امی کا بیان ہے، فرماتی ہیں جس دن میرے بیٹے کی ولادت ہوئی میرے گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، تیل بھی نہیں تھا۔ فرمانے لگی اس دن مجھے عبداللہ کی یاد آئی، کاش میرے عبداللہ ہوتے، چراغ کا انتظام کرتے۔ فرماتی ہیں پھر ولادت کا وقت آیا تو مجھے خیال آیا کاش عبداللہ ہوتے تو مکے سے کچھ عورتیں آتی، دایا آتی اور میری مدد کرتی۔ فرماتی اتنے خیال کا آنا تھا کہ میرا پورا گھر نور سے منور ہو گیا تھا۔ فرماتی ہیں فشق الجدار فدخل ثلاث نسوہ، میرے گھر کی دیوار پھٹی، 3 عورتیں داخل ہو گئی۔ فرماتی ان کے قد کھجوروں کے برابر لمبے، وہ چہرے چاند سے زیادہ حسین۔ میں نے انہیں دیکھا، گھبراہٹ ہوئی، میں نے کہا کون ہو اور کس لیے آئی ہو؟ ان میں سے ایک کہنے لگی آمینہ مجھے حوا کہا جاتا، بولیے یار، مجھے حوا کہا جاتا۔ دوسری نے کہا مجھے مریم کہا جاتا، تیسری نے کہا مجھے آسیہ کہا جاتا ہے۔ کس لیے آئی ہو؟ کہا آمینہ مبارکباد دینے آئے ہیں۔ کس بات کی مبارکباد؟ کہ تم نبیوں کے امام کی ماں بننے والے ہیں۔ اللہ فرماتی ہیں 3 عورتیں گئیں، پھر میں نے دیکھا ایک خاتون آئی، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، دودھ کا پیالہ۔ فرماتی وہ عورت بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی زمین پہ، اور وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھے پیالہ دیا۔ میں نے کہا خاتون تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جنتی حوروں کی سردار ہوں۔ اللہ اکبر، ان سا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ہر ایک کو میسر نہیں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے۔ اللہ سمجھنے بات میں فرمانے لگی کہ میں زمین پہ نہیں رہتی، کون ہو؟ کا جنت کی حوروں کی سردار۔ کا کیوں آئی ہو؟ کا رب نے مجھے آمینہ کی دایا بنا کے بھیجا ہے۔ فرماتی میں نے دودھ کا پیالہ پیا، اللہ اکبر، دودھ کے پیالے کا پینا تھا۔ فخرج منی نور، جو کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے وہ ہماری نہ مانو، نبی کی ماں کی تو مانو کم سے کم۔ فرماتی فخرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، اور نور ایسا تھا کہ جس کے جلووں میں نے شام تک کے محلات دیکھ لیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی امی کا بیان ہے۔ ادھر مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آیا ہے، ادھر رب نے دیکھو کیا فرمایا کہ فرشتوں جنت کو سجا دو۔ یا اللہ جنت تو کہتے کہ خوبصورت جگہ کو ہے، کہ اور سجا دو اس لیے کہ میرا محبوب آنے والا ہے۔ جنت سجائی گئی، ممبر لگایا گیا، میکائیل کو حکم ہوتا ہے کھڑے ہو ممبر پہ، ہماری وحدانیت کا خطبہ پڑھو۔ اب میکائیل خطبہ پڑھ رہے ہیں وحدانیت کا۔ اللہ اکبر، جنت کا ایک ایک پتا جھوم رہا ہے۔ اس کے بعد رب نے فرمایا کہ جاؤ جبریل قریب آؤ، جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل، چاروں فرشتوں کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک ایک لاکھ فرشتے لے کر کے جاؤ، اور ہر فرشتے کے نیچے ایک ایک لاکھ فرشتہ ہونا چاہیے۔ مالک جانا کہاں ہے؟ کہ آمینہ کے آنگن میں چلے جاؤ، عبداللہ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ۔ کہا کس لیے؟ کہ محبوب کی آمد ہونے والی ہے، جاؤ جا کے ان کی آمد کا اعلان کرو۔ اب جب جبریل آ رہے ہیں، جب میکائیل اسرافیل آ رہے ہیں، اللہ اکبر، غور کرنا جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں، یہ فرشتے آنے لگے تو فرشتے تھے، کہنے لگے یا اللہ اکیلے اکیلے جانا ہے یا جماعت در جماعت جانا ہے، یا اللہ اکیلے اکیلے جانا ہے یا جلوس لے کر کے جانا ہے۔ رب نے فرمایا جبریل آج تک اکیلے گئے ہو، لیکن آج وہی کا معاملہ نہیں ہے، آج محبوب کی ولادت کا معاملہ آ گیا ہے۔ آج اکیلے مت جانا، جلوس کی شکل میں جانا ہے، آج اکٹھے ہو کر کے جانا ہے۔ یا اللہ
چھپ جانا ہے یا کچھ بول کے جانا ہے؟ رب نے فرمایا آج وحی لے کر کے نہیں جا رہے ہو، اس لیے چپ چاپ نہیں جانا ہے، بولتے ہوئے جانا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ کہ محبوب کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہوئے جانا ہے۔ اللہ اکبر! جو ان کے ترانے تھے اس کا ترجمہ یہی تو تھا، وہ کہہ رہے تھے سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، محبوب کی آمد، مدنی کی آمد، یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ اب فرشتے آ رہے ہیں، سنو میکائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، جبرائیل بھی آئے، مگر اسرائیل رک جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا اسرائیل کیوں رکے؟ کہتے یا اللہ میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ کہ میرے مالک اگر میں چلا گیا، آج بھی کتنے گھروں سے ان کے گھروں کا چراغ بجھانا ہے، کتنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، کتنی عورتوں کی مانگ کا سندور صاف کرنا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ بنانا ہے۔ میرے مالک میں بھی چلا گیا تو میری ڈیوٹی کا کیا ہوگا؟ اور موت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آنا ہے تو موت ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے۔ یا اللہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے، اگر میں گیا میری ڈیوٹی کا کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا جا اسرائیل، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ سن، جب تو کسی بچے کو لائے گا تو ماں کا کلیجہ تڑپے گا، اگر کسی باپ کا سہارا لائے گا تو باپ کی آنکھیں برسیں گی، اگر کسی گھر کا چراغ بجھائے گا تو پورا گھر غم میں ڈوبے گا۔ آج محبوب آنے والا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کسی گھر سے بھی رونے کی صدا نہیں آنی چاہیے، ہر گھر سے خوشیوں کی بہاروں کی صدا آنی چاہیے۔ چاہے اسرائیل، آج ہم نے تیری بھی چھٹی کر دی ہے اور مرنے والوں کو یار کے صدقے میں زندگی کی خیرات عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ایک اعلان سماعت کرنا صاحب، آدھے منٹ۔ ڈاکٹر فرقان صاحب اگر یہاں پر موجود ہیں تو اپنا فون ریسیو کر لیں، کیونکہ صوفی عالم صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے، وہاں سے فون آ رہے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر فرقان ہو تو فون بھی ریسیو نہیں کر پا رہے، ان کے گھر سے فون آ رہے ہیں، طبیعت زیادہ خراب ہے، صوفی جی کی وہاں پہنچ جائیں آپ۔ اللہ تعالیٰ صوفی عالم صاحب کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ قاری نظر صاحب کے بھائی ہیں، اللہ ان کو درازی عمر عطا فرمائے، قوت و توانائی عطا فرمائے۔ امام زین العابدین کے صدقے میں اللہ شفاء عطا فرما دے۔ بس سن رہے ہیں میری بات؟ بس میں گفتگو کو اب سمیٹنے لگا ہوں۔ ہاں اللہ اکبر، جاؤ آج تمہاری بھی چھٹی ہے۔ سارے فرشتے آ گئے اور سب حضور کی چوکھٹ پہ کھڑے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ذرا توجہ ادھر کریں، بول دیں ذرا تھوڑی سی دیر سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ سارے فرشتے آئے، اللہ اکبر، حضور کی ولادت کا وقت آیا۔ سیدہ آمینہ فرماتی فخرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا۔ آج بندے کہتے ہیں کہ کیا کرو گے، اتنی کمکمیاں لگائیں، ایک لائٹ سے بھی کام ہو جاتا ہے، اتنی ساریاں کیوں لگائی ہیں؟ تو سنیے، پوچھئے محدثین و مفسرین سے کہ جس رات حضور جلوہ گر ہوئے تھے، ستارے آمینہ کے آنگن کے قریب آ گئے تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی مجھے ڈر لگنے لگا کہ میرے آنگن میں ٹوٹ کے نہ گر جائیں۔ اب کبھی رب سے پوچھا کہ یہ تو اوپر بھی اچھے لگ رہے تھے، نیچے کیوں لگائے گئے؟ آج بھی آواز آ جائے گی کہ سن، ہر رات محبوب کی ولادت کی رات نہیں ہوتی ہے۔ اگر آج بھی آسمان پہ ہی رہتے، اوپر ہی رہتے، تو پھر محبوب کی ولادت کی رات میں اور راتوں میں کیا فرق رہ جاتا؟ فرمائے گا اس لیے ہم نے ستارے نیچے کر دیے۔ باتیں بہت ساری ہیں، بس اتنا سن لیں۔ فرماتی فخرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، میرے بیٹے کی ولادت ہو گئی۔ فرماتی ہیں اب ذرا غور سے سننا، جب کسی بھی خاتون کے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھوں، میں اپنے بچے کو دیکھوں، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کی ناک کیسی ہے، اس کا کان کیسے ہیں، ہاتھ کیسے ہیں، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی میرا بھی دل تھا میں سب سے پہلے دیکھوں میرے بیٹے کی آنکھیں کیسی ہیں، میرے بیٹے کا ماتھا کیسا ہے۔ فرماتی ہیں لما نظرتہو، جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، مقبولاً، میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، مقبولاً، آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے، مدہوناً، بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، مختوناً، ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں، مقصوراً، ناک کٹا ہوا ہے، مغسولاً، غسل کر کے جلوہ گر ہو رہے ہیں، معطراً، بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتی کانا ساجدہ، میں نے بیٹے کی حالت دیکھی، کیا دیکھتی ہوں؟ میرے لال نے آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا ہے۔ فرماتی میرے لال نے سجدے میں سر رکھا، میں نے دیکھا
وہ ہوٹ ہل رہے ہیں جس کے بارے میں بریلی کے امام کہہ گئے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کے ہوٹ ہل رہے ہیں۔ سیدہ کہتی ہیں کان لگا کے سنا، میرا بیٹا کہہ رہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ امت کا معاملہ محمد کے حوالے کر دینا۔ اے میرے مالک جب تو حساب لے گا اس میں کچھ پاپی بھی ہوں گے، خطاوار بھی ہوں گے، مالک وہ تجھے حساب دینے کے لائق نہیں ہوں گے، اگر تو حساب دے گا تیرے غضب کے شکار ہو جائیں گے۔ میرے مالک اتنا کر دینا، امت کا حساب محمد کے حوالے کر دینا۔ یا اللہ اگر تیری مرضی ہوگی تو امت بھی میری ہوگی، قیامت کے دن حکومت بھی میری ہوگی، حساب بھی میں لوں گا۔ رب نے فرمایا تھا میں دل چھوٹا نہ کر، مرضی تیری ہوگی فیصلہ میرا ہوتا جا۔ جمیل قادری نے کہا تھا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، ادھر حضور جلوگر ہوئے ہیں۔